السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھاگتاں والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق، بھاگتاں والا، سرگودا، پنجاب، پاکستان۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ ہوگا احتلام۔ احتلام ایک ایسی بیماری ہے جس میں نوجوان افراد خصوصاً اور بالعموم بوڑھے افراد یعنی ہر عمر کے لوگ اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ بیماری جو ہے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اس کا علاج اگر سوچ سمجھ کے ایک کلیے اور قاعدے کے مطابق کیا جائے تو اس سے بہت جلد آرام اور سکون آ سکتا ہے۔ احتلام کیا چیز ہے؟ احتلام یہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے حلم سے، یعنی خواب دیکھنا۔ انسان جنسی طور پر یعنی جنسی خواب دیکھتا ہے۔ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک عورت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وہ لطف، پیار اور شدت کے جذبات سے اس کے ساتھ مشغول ہے، ہم بستری کر رہا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں بلا ارادہ، بلا خواہش اس کا انزال ہو جاتا ہے اور اس کی منی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ جنسی طور پر جب جسم پر منی اور اس کے اعضاء کا غلبہ اور شدت ہوتی ہے تو طبیعت جو ہے وہ جنسی جذبے کو پیش کر دیتی ہے۔ جب جنسی جذبہ طبیعت جنسی جذبے کو پیش کر دیتی ہے تو اس میں شدت اور لذت ہوتی ہے، تو اس سے احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے بار بار ہونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کیسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کوئی دلچسپی سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات انسان کو رات کے وقت کثرت سے احتلام ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو دن میں جب انسان سوتا ہے تو دن کو احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام کی کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو دن میں احتلام ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کو رات کو احتلام ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کو دن میں احتلام ہوتا ہے، رات کو احتلام ہوتا ہے، شب و روز ہوتا ہے، یعنی دن میں، ہفتے میں اور مہینے میں۔ تو یہ کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی کوئی مرضی کیفیت ہے، یہ کبھی کبھار جو ہونا ہے یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جب رات میں کئی بار، دن میں کئی بار اور مہینے میں کئی بار جب احتلام ہوتا ہے تو اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پریشانی سے آدمی جو ہے وہ لاغر اور لاچار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کیفیت میں جب ہو جائے تو اس کا علاج، معالجہ اور مداوع کرے۔ اس میں شدت کی پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب شب و روز احتلام ہونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے اعضائے مخصوصہ یعنی منی کے آلات منویہ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا یا زیادہ یا کچھ خواب دیکھتا ہے، خواب میں کچھ بھی دیکھتا ہے، تو
اس کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان تھوڑا بہت پیشاب کرنے شروع کرتا ہے یا سوزش اس کو ہو جاتی ہے، یا بغیر سوزش کے مثال کے طور پر اس نے بول و براد پخانہ کیا تو تھوڑا سا زور لگایا تو ساتھ ہی منی کے قطرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، منی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ احتلام کی شدید ترین اور خوفناک صورت ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خوفناک صورت یہ ہے کہ جب انسان کو شب و روز اور کافی دیر تک یعنی کافی عرصے تک مسلسل احتلام ہوتا رہتا ہے تو جب اس کا کیمیاوی تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ سپرم یعنی منی جو ہے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے، اس میں سپرم یعنی منی میں جو مواد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رقیق اور پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے، جس میں سپرم بہت کم ہوتے ہیں، اور اس میں سپرم کم ہونے کے ساتھ ساتھ لاغر اور کمزور ہوتے ہیں۔ کسی کا سر ہے تو دھڑ نہیں ہے، اور اسی طرح کمزور سپرم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کی منی بہت خراب ہو جاتی ہے، اور منی میں خون کے نشان بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت خوفناک بیماری لگ جاتی ہے، جس سے انسان نامرد ہو جاتا ہے اور انسان بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے مناسب غذائیں اور مناسب دوائیں ضروری ہیں، اور ایسے ماحول سے پرہیز ضروری ہے جس ماحول سے یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ الغرض المختصر، اس کے لیے ہم آپ کو ایک مختصر سا نسخہ پیش کرتے ہیں جس سے پرانے سے پرانا احتلام اور کمزوری دور ہو جاتی ہے، انسان صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ گندک آملہ سار اور ریٹھا یہ برابر وزن لے لیں اور ان کا باریک صفوف تیار کر لیں، اور ان کی نخودی گولیاں بنا لیں، یعنی چنے کے برابر گولیاں، ایک ایک گولی صبح دوپہر شام، یا دو دو گولیاں کمزوری اور صحت کی خرابی کی مناسبت سے آپ کھا سکتے ہیں۔ اس سے احتلام کی بیماری ختم ہو جائے گی اور صحت کی بحالی ہو جائے گی، چہرے پہ رونق آنی شروع ہو جائے گی۔ حضرات دوبارہ سنیے، ہمارا نسخہ ریٹھا اور گندک آملہ سار برابر وزن لے لیں اور اس کو باریک کر لیں۔ جب صفوف باریک ہو جائے تو ان کی نخودی گولیاں بنا لیں، اور صبح دوپہر شام ایک ایک گولی یا دو دو گولیاں ہمراہ پانی یا ہمراہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے صحت بحال ہو جائے گی اور مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔